بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا عشاء کی نماز مختصر پڑھ سکتے ہیں؟ میں ایک باڑے پر ملازمت کرتا ہوں، کبھی کبھار کام کر کے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس وقت پھر 17 رکعت پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے، اسی وجہ سے تو بعض دفعہ میری عشاء کی نماز بھی رہ جاتی ہے۔ تو اب کیا میں عشاء کی نماز مختصر پڑھ سکتا ہوں؟ یعنی صرف 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر پڑھ لوں تو کیا میری نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی کر دیجئے۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور پھر پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنا سوال تحریر کیا ہے، جو کہ اچھا انداز ہے۔ ایسے ہی پوری تفصیل کے ساتھ لکھنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ایک تو سوال سمجھ آ جاتا ہے اور دوسرا اس کا جواب دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ بھائی کا سوال تھا کہ کیا عشاء کی نماز مختصر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، عشاء کی ٹوٹل 17 رکعت بنتی ہیں، یعنی کہ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ جو کہ فرضوں سے پہلے پڑھتے ہیں، پھر 4 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل، اس کے بعد 3 رکعت وتر اور آخر میں 2 رکعت نفل۔ تو یہ ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ اب ان میں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، یعنی کہ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ جو کہ فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، یہ سنتیں اور جو نوافل ہیں، اگر انہیں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ انہیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ان سنتوں اور نوافل کے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر کسی بندے کے فرائض میں کوئی کمی بیشی نکل آئی تو اللہ رب العالمین ان نوافل کے واسطے سے اس بندے کے فرائض کی کمی کو پورا فرما دے گا۔ لہٰذا نوافل پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سنت غیر مؤکدہ اور نوافل پڑھیں گے تو اجر و ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ یا عذاب بھی نہیں ہے۔ باقی جو 4 رکعت فرض اور پھر فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، یاد رکھیں سنت مؤکدہ جو ہیں ان کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار چھوڑ دیں، طبیعت خراب ہے یا سفر وغیرہ پر ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اسے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دینے کی عادت بنا لینا، یہ پھر ٹھیک نہیں ہے اور یہ عادت قابل ملامت بھی ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں فقہائے کرام کی رائے یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایسا شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے محروم رہ سکتا ہے، جو سنت مؤکدہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا سنت مؤکدہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ پڑھنے کی عادت بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ تو اب کم از کم 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر واجب، ان کو آپ لازمی پڑھیں۔ لیکن اگر آپ اکیلے فرض ہی پڑھ لیتے ہیں تو عشاء کے فرضوں کی ادائیگی آپ کی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ فرض تو پڑھ لیتے ہیں مگر وتر اور سنت نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرض نماز آپ پڑھیں گے تو جو فرض آپ کے ذمے تھے ان سے آپ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ باقی جو سنت مؤکدہ بغیر کسی عذر کے اگر آپ چھوڑیں گے تو اس کی آپ سے بعض برس ضرور ہوگی۔ اسی طرح جو وتر ہیں یہ واجب ہیں، اگر وتر نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے اور پھر ان کی قضا بھی لازم ہے، یعنی اگر وتر نماز چھوٹ جائے تو ان کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے، وہ آپ ضرور قضا کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے تو پھر عشاء کے 4 رکعت فرض اور اس کے بعد 3 رکعت وتر، ان کی قضا لازم ہوتی ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ کم از کم 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 3 رکعت وتر واجب تو لازمی ادا کریں، کیونکہ ان کا پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ باقی جو سنت غیر مؤکدہ ہیں اور نوافل ہیں، اگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔